اسد علی ہیں لاہور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افسوسناک خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کے علاوہ بہت سے سیاستدان کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ کیا کرونا کی تیسری لہر واقعی خطرناک ہے؟ اور آگے اسد علی صاحب نے تھوڑی یہ کربہ پروری کر دی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، کہتے ہیں آپ مقبول ترین کالم نگار اور تجزیہ نگار ہیں، آپ پاکستانیوں کو اس سے متعلق کیا پیغام دیں؟ کوئی پیغام نہیں بھائی، میں نے تو کل بھی گزارش کی، نہیں پرسوں میں ویکسینیشن کے لیے گیا تھا، اور مجھے وہ جو متعلقہ افسران تھے، وہ سیکرٹری ہیلتھ، اب وہ لاہور کے کمشنر ہو گئے ہیں، پرسوں کی بات کر رہا ہوں، پرسوں تو انہوں نے کہا کہ کوئی پیغام دے دیں۔ وہ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی اپنے پاکستانی بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے، بچیوں سے، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ بڑے ہو تو اپنے بچوں کی خاطر کرو، اور اگر آپ بچے ہو تو اپنے بزرگوں کی صحت کا خیال کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی رب العزت کی امانت ہے جو واپس لینی ہے اس نے، یہ امانت ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اور اگر زندگی امانت ہے جو کہ ہے، تو اس میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ آپ پہ واجب ہے اس کی حفاظت۔ رب العزت کا یہ گفٹ ہے، ایک امانت ہے۔ 100 سال تک انجوائے کرو، یا 150 سال تک کرو، یا 80 سال تک، یا 60 سال، یا 70 سال، وٹ ایور ہے امانت۔ اس میں خیانت کے مرتکب ہوگا وہ آدمی جو پرواہ نہیں کرے گا۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، ہمارے ہاں بہت سارے ایکسپریشنز اور محاورے بہت ہی ہیں مکانہ اور گھٹیاں ہیں۔ مثلا ایک ہمارے یہاں منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں، جس جاہل کو دیکھو، وہ جی جو رات قبر میں آنی ہے۔ تو بھائی اگر ایسا ہی ہے تو ذرا مینار پاکستان پہ چڑھ کے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ مار۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خودکشی حرام ہے، تو تم یہ حرام اگر کرنا ہے تو کر لو، جو رات قبر میں نہیں آنی ہے وہ بھی آ جائے گی۔ اس طرح کے بے شمار محاورے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو، بہت سے لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہوتی ہے، وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیا وہ بھی اس کی بھی عزت واجب ہے؟ دنیا داری بالکل اور چیز ہے بھائی۔ یہاں تو فرعونوں کی نسلیں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اس لیے یہ آپ گزارش میری صرف یہی ہے کہ میں اپنے بڑوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے بزرگوں کی صحت کے، تاکہ ان کا سایہ آپ پہ سلامت رہے۔ بزرگوں کے لیے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کے بڑھاپے کے سہارے جو ہیں وہ قائم دائم اور مضبوط رہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو یاد دلاؤں، ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی جو لکھا ہوتا ہے ہونا، وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو جہالت بیان کرتی ہے۔ اگر یہی ہوتا تو ہماری اوسط عمر کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسکینڈینیویا کی جا کے دیکھو، آپ امریکہ کی دیکھو، کینیڈا کی دیکھو، ان کی 3 ٹنگیں نہیں۔ ان کا انوائرمنٹ بہتر ہے، انہوں نے ہیلتھ کنڈیشنز کو بہتر کیا ہے، وہاں اس طرح کی ٹینشنز نہیں ہیں، وریز نہیں ہیں، بے انصافی نہیں ہے، وہ معاشرے مکروہ نہیں ہے۔ وہاں انسانوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ بڑھ گئی ہے، 80 سال کی، 90 سال تک چلے گئے ہیں لوگ۔ ہمارے ہاں جلدی مر جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہمارے نعوذ باللہ خلاف نہیں کہ جی یہ جو ہوتا ہے، نہیں، بے شمار ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی آپ کی آزمائش ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آفتاب اقبال نے اپنے پروگرام میں آپ کی ڈمی کو بطور حسن نثار کی ڈمی پیش کی، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرحان صاحب، میں نے اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو اپنا چینل ہے جیو، جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، اس کا ایک پروگرام ہے خبرناک، جس میں علی میر ہوتے ہیں، ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے جوائن کیا ہے، تو وہ 2-3 بار میری ڈمی بنا چکے ہیں۔ اچھا،
یا جو بھی کر چکے ہیں مجھے نہیں پتا اس کام کا. تو آفتاب اقبال سے تو میرے رشتے ہی بہت ہیں. آفتاب دا سول میٹ کہنا چاہیے. میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, تقریباً 45 سال پرانا رشتہ ہے میرا ان کے والد ظفر اقبال صاحب کے ساتھ, جن جیسا شاعر سب کانٹیننٹ میں تو اس وقت تو شاید کوئی نہیں ہے. وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, اور میں نے ان سے زندگی میں ظفر اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. دھنک کے زمانے سے میرا ان کا تعلق ہے, جو بگننگ آف مائی کیریئر, جب میں نے ماہنامہ دھنک سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اس وقت میں تو ان کو ظفر بھائی کہتا ہوں. وہ اس وقت اکاڑا میں ہوتے تھے, بیسیکلی وہ ایک قانون دان ہے, پریکٹس کرتے تھے اکاڑا میں. تو میرے تو وہ اساتذہ میں ہیں, یعنی دورہ تیرا رشتہ ہو گیا نا. ایک تو میرا اپنا آفتاب کے ساتھ رشتہ, میں نے کہا ہے نا کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں, وہ دوست بھی ہیں. اچھا, پھر ان کے والد کے ساتھ وہ پھر بھتیجے بھی ہو گئے, اور ظفر صاحب کے ساتھ میری جو پیار محبت کا ایک تعلق ہے. اچھا, اس سے بھی بڑھ کے یہ کیسی قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں کہ ظفر اقبال صاحب کی, ظفر بھائی کی, میں تو انہیں ظفر بھائی کہتا ہوں, وہ ان کی جو پوتی ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ آفتاب اقبال کی لگیں, وہ بھتیجی, وہ میری اس ٹائم پہلے شجیہ ہوتی تھی, تو اب مریم, تو شی از لائک اے ڈاٹر. مطلب وہ ابھی کچھ ہفتے ہوئے ہیں, شی از بیکم پارٹ آف دا فیملی. میں خیر موسٹلی میں بچیوں کے ساتھ میرا وہ ہوتا ہے, آئی آلسو ہیو اے ڈاٹر, تو وہ بہت ایک اور طرح کا. یہاں تو رشتہ ہی بھائی بہت, میں تو اس کا چھوٹا دادا. تو یہ یہاں یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے گھر میں میٹنگ ہوتی ہے ہماری, وہ میرے مطابق ہی ایک دن پہلے, اگلے دن کا پلان بننا ہوتا ہے. تو میں نے تو اسے منع کر دیا تھا, میں نے کہا مریم بیٹا آپ نہ آیا کرو, شام کو دیر ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سن سیٹ سے پہلے گھر پہنچو. وہ انسسٹ کیا تو میں ٹائم پیچھے لے گیا. نارملی ہماری میٹنگ ہوتی تھی, وہ 7-7:30 بجے ہم شروع کرتے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے, تو ڈسکس کرنا کل کا اگلے دن کا پروگرام. تو اس کی وجہ سے تو مطلب یہ کہ اب وہ ایک اور رشتہ ٹھیک ہے. تو میری بیٹی کا نام محمد ہے, یہ ماشاءاللہ مریم ہے, who's already become a part of the family. وہ پرسوں جب ہم فارغ ہوئے تو میں ادھر آ گیا, تو میری بیٹی وہ مریم کو لے کے, تو شی وینٹ اپ اسٹیئرز. ہمارا ایک فیملی ٹائپ کا اور ٹائپ کا ایک ریلیشن شپ ہے. وہ انٹلیکچوئل ایک رشتے سے شروع ہوا, جو میرے ظفر اقبال صاحب کے ساتھ. سبحان اللہ, وہ ایک بار چھوڑ 50 بار ڈمی بنایا. مجھے تو اس سے خوشی بڑی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. کوئی ایسا